بسم اللہ الرحمن الرحیم کرامت بھائی آپ کو چھوڑ کے گیا تھا آپ کی بات پہ. جی بسم اللہ. بڑی سیراسل گفتگو ہو چکی ہے, مجھے سر 2 منٹ موقع دیجیے گا. جی انہوں نے جو ارشاد فرمایا نا شفاقت صاحب, شفاعت بھائی نے, ہاں, کہ اللہ کو, انسان کو, یہ میں مجموعی بات کر, انسان کو, آپ کے لیے جملہ ہے, انسان کو ذائقے اتنے پسند تھے کہ اللہ نے موت کو بھی ذائقہ کہہ دیا. اچھا, کہ شاید اس زمن میں یہ موت کو قبول کر رہے کہ یہ بھی کوئی ذائقہ ہے. ایک بات. دوسری بات یاد رکھیے گا, نفس مطمئنہ کی منزل پر حسین ابن علی علیہ السلام ہے. بے شک مجھ جیسا انسان یا اس طور کا کوئی عالم دین جو ہے وہ نفس مطمئنہ کی منزل پر بالکل پاسبل نہیں. باپ بستر پہ سوئے تو اللہ کی رضا خریدتا ہے. شب ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, یا علی میرے بستر پہ سو جا. بالکل مختصر کر رہا ہوں. تو جناب نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ مولا باہر جو قاتل کھڑے ہیں کیا میں بچ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا مولا میرے سونے سے رسالت بچتی ہے نا؟ آپ نے کہا ہاں یا علی. یہ ہے احترام رسالت. اس احترام رسالت اور محبوبیت رسالت کے عوض اللہ نے فرمایا یا ایھا النفس مطمئنہ. وہ امام حسین علیہ السلام کے, اور یہاں کا مومن الناس سے میں یشری نفس ہو ابتغاء مرضات اللہ. تم میں سے ایسا بھی ہے جو اپنا نفس مجھے بیچ کر میری رضائیں خرید لیتا ہے. آئے ہائے, اللہ کی رضا خریدی باپ نے شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پر, اور بیٹے نے کربلا کے میدان میں, جس کے بارے میں علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو امام حسین علیہ السلام نے تیروں کے مسلح پر بتایا کہ نفس کی چاہت میں مرنے والوں میں اور خدا کی محبت میں جانے والوں میں کیا فرق ہوتا ہے. مرنے والوں کے لیے فاتحہ ہوتی ہے اور خدا کی چاہت میں جانے والوں پہ درود ہوتا ہے. کیا اچھی بات کی ہے حضور. یہ فرما دیجیے نفس مطمئنہ ہوگا ہمارا کہ نہیں ہوگا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب جنت کی باتیں کی ہیں نا, تو وہاں تو نفس کہہ کے یہ باتیں کی ہے. نفس ہوگا. فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. سبحان اللہ. کہ اللہ کی جنت میں جو تمہیں ملے گا نا, فرمایا وہ سونے کے تھال ہوں گے, سونے کے پیالے ہوں گے, اور جو تمہارے نفس کی اشتہا ہوگی, شوق ہوگا, چاہت ہوگی, شوق اور چاہت ہوگی, الانفس تمہارے جو نفوس ہے نا, جو ان کی چاہت ہوگی وہ تمہیں ملے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, وہ نعمتیں ملیں گی کہ جن کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو لذت محسوس ہوگی, تمہاری آنکھیں لذت پائیں گی. تو لفظ لذت بھی اللہ نے خود قرآن پاک میں استعمال کیا ہے, لفظ نفس بھی اللہ نے خود قرآن پاک میں استعمال کیا ہے. تو یقیناً ہمارے نفس بھی ہوں گے, ہماری آنکھوں کی لذت بھی ہوگی, اور مٹھاس اور ذائقے بھی الگ الگ ہوں گے. سورہ رحمان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, اور آگے فرمایا فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ. رمان کہتے ہیں انار کو, انار کا اپنا ذائقہ ہوگا, اور جو ہماری کھجوریں ان کے ذائقے الگ ہوں گے, دوسرے پھل ان کے الگ. اور اللہ نے کیلے کا ذکر کیا ہے, بیر کا ذکر کیا ہے. اگر ان کا ذائقہ سب کا ایک ہی ہوگا تو پھر الگ الگ پھل بوریت ہو جائے گی نا, تو بوریت ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں ہمیں خود بیان فرمائی ہیں. یہ بوریت کو دور کرنے کے لیے نا, میں وقفے پہ جانا ہے. ایک فکرہ, جناب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ جو سورہ رحمان میں نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا وہ نعمتیں کون ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو دنیا میں نعمتیں آئیں, پھل فروٹ, یہ تقاضۂ فطرت ہے, یہ بھی نعمتیں ہیں. لیکن اللہ نے جس نعمت کبریٰ کا ذکر کیا ہے نا, وہ پہلی نعمت کبریٰ میرا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جس کے صدقے میں یہ تمام نعمتیں بھیجی گئیں. واپس آؤں گا نا تو حضور اقدس آپ سے بات پوچھوں گا. ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے, میں مذاق نہیں کر رہا بالکل بھی, وہ حور ہے. یہ تصور حور ہے کیا؟ کیا یہ جینڈر ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ اس پہ جو بھی ہم جواب دیں گے اس پہ خواتین کا سوال یہ بھی ہوگا کہ آدمیوں کے لیے ہمیشہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ تفسیریں شاید آدمیوں نے زیادہ لکھی ہیں. عورتوں کے لیے حور کا تصور جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ نے سوچنا ہے. وقفے سے واپس آؤں گا تو آپ ہی سے جواب لوں گا. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. دل سے راضی ہیں تو وہ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. جو دل سے راضی نہیں ہیں وہ وہاں پہ پھر اکٹھے پروبیبلٹی یہ ہے کہ نہیں ہوں گے. لیکن جو پہلا آپ نے شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ جو 2 عورتیں ملیں گی سب کو, وہ دنیا کی ہی عورتیں ہوں گی, وہ نئی تخلیق ہوگی کہ اسی دنیا میں سے ہوگی؟ بڑا اہم سوال ہے. بات یہ ہے بلال بھائی کہ ضیاء اللہ بخاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی.
اللہ علی کل شیء قدیر جو کہا جاتا ہے اس کو ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ اپنے لیے علی کل شیء قدیر کا کیوں ٹائٹل استعمال کرتا ہے کہ وہ قادر ہے، جو بھی وہ محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے وہ عطا کرے۔ اب میں آپ سے آپ کے سوال کرتا ہوں، میں بالکل آپ سے یہی توقع کر رہا تھا۔ جی۔ اب دیکھیں نا، اگر میرے میں نفس ہے ہاں تو میں دنیا کی 2 عورتوں کو پسند کروں گا یا 2 حورتوں کو اپریشیٹ کروں گا، تو بات بنتی ہے نا۔ اگر میرے میں نفس ہی مطمئن ہو چکا ہوا ہے تو پھر میرے لیے دنیا کی عورت ہو، حور ہو یا جو بھی ہو، مجھے تو پھر اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ سر بڑا خوبصورت سا، آپ مجھے 2 منٹ دیجیے گا۔ یہی تو میں پچھلے بات میں کہہ رہا تھا کہ نفس مطمئنہ کی منزل پر حسین ابن علی علیہ السلام ہے، ٹھیک، جو صاحبان عصمت ہیں، جو صاحبان دین ہیں، جو وارث دین ہیں۔ اب میں یہاں آپ کو بات، مسجد میں جانے سے پہلے ہم وضو کیوں کرتے ہیں کہ پاک جگہ ہے، وہاں پہ ناپاکی کی حالت میں ہم نے نہیں جانا۔ خدا کے زمینی گھر مسجد میں ہم ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتے تو خالق کائنات کی جنت میں نجس کیسے جائے گا؟ ٹھیک، کویسچن نمبر 1۔ ٹھیک، دوسری بات میں عرض کروں، اب جناب امام حسین علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ، جناب آدم علیہ السلام آخر میں پوچھتے ہیں یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہے؟ جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، سارے انبیاء نے پوچھا یا اللہ تو ہم پہ راضی ہے؟ بہت قربانیاں دینے کے بعد اب جو اللہ سے اپنی رضا پوچھ رہے ہیں وہ انبیاء ما سبق ہیں، ان پر ہمارے لاکھوں سلام، سارے معصوم، سارے حجت۔ امام حسین علیہ السلام یعنی نفس مطمئنہ، میں آپ کی کویسچن کی طرف بڑا یہ باریک بات ہے، 2 مستند علماء دین کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ شاہ صاحب قبلہ، نفس مطمئنہ جب میرا ہو جائے گا، بقول آپ کے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، کہ پھر وہ کیسے طلب کرے گا جب وہ نفس مطمئنہ کی منزل پر ہے؟ اس کے لیے بھائی ہمارے اندر وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کربلا سے لے کر قیامت تک اور قیامت سے جنت تک، ازل سے لے کے ابد تک، اللہ نے جنت میں بھی درجات رکھے ہیں۔ جس جگہ ہم ہوں گے وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے، وہ وارث ہیں، وہ مالک ہیں جنت کے۔ ہمیں کم از کم یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو نبی پاک نے فرمایا کہ میری بیٹی جو ہے وہ خواتین جنت کی سردار ہے، میرے بیٹے جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور علی ان سے بھی افضل ہے۔ پہلے جنت کے مالکوں سے تو اچھا تعلق بنائے، جب ہمارا مالکوں سے تعلق اچھا نہیں ہوگا تو کون سا نفس مطمئنہ، کون سا وقفے پہ جائیں گے جناب، اور یہ بات پوچھوں گا، مجھے نہیں پتا یہ حدیث کی صحت کیسی ہے، لیکن میں نے پڑھا تھا کہ جب ماں باپ کہیں گے کہ ہماری اولاد کہاں پر ہے اور وہ اگر کہیں کم درجے پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان ماں باپوں کو اولاد کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ مجھے اس سے یہ تاثر ملتا ہے، صحیح میں صحت کی بات نہیں کر رہا، کہ جذبات وہاں پہ بھی دنیاوی قسم کے محبت کے ہوں گے، اسی لیے تو ماں باپ اولاد کا یا اولاد اپنے ماں باپ کا پوچھے گی، اور اس بات پہ لوگ افسوس کریں گے کہ یار وہ ہمارے ساتھ جو تھا نمازی تھا لیکن وہ جنت میں ہمارے ساتھ نہیں آ چکا۔ کیا یہ باتیں درست ہیں یا نہیں؟ واپس آئیے بات